کے اندر ساری خواتین جمع ہے، چار دیواری کے اندر ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے. ویسے بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عورت کو یہ جائز نہیں کہ اس کی آواز چار دیواری سے باہر جائے. اس لیے شرم عورت کو اذان دینے کا حکم بھی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کریں، اسپیکر پہ عورتیں نعتیں پڑھیں، ہم سمجھ رہے ہوں اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوں گے، بجائے اس کے ہم شریعت کی مخالفت کر کے مجرم نہ بن جائیں. ان باتوں کا بھی خیال رکھیں. میلاد منائیں لیکن ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. فرض نماز قضا نہ ہو، لنگر کی بے حرمتی نہ ہو، لائٹیں لگائیں لیکن چوری کی بجلی سے نہیں، یہ بھی خیال رکھیں. اور پھر آپ نے اگر نعتیں لگانی ہے تو یہ بھی خیال کیا جائے کہ رات کے وقت اگر آپ نعتخوانی لگائیں، ساؤنڈ سسٹم پہ آواز گونج رہی ہو اور آپ کا ہمسایہ کوئی بیمار ہو یا کسی کے سونے کا وقت ہو، اس وقت آپ اونچا اونچا لگائیں، آپ اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہو لیکن خدا رسول کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہو. ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، یہ ذہن نشین رکھیں. ہمسائے کے بھی بہت ہوتا ہے. اور پھر آپ اپنے محلوں کے اندر پہاڑیاں بناتے ہیں، ان پہ گنبد خضرا اور کعبہ شریف کا ماڈل بنتا ہے، بعد میں اگر آپ کو اس کو توڑنا ہے تو یہ بھی بے حرمتی ہے. اور جو ہلڑ بازیاں کی جاتی ہیں، عورتیں رش اور مجمع میں جاتی ہیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. آدھی رات کے وقت آتش بازی ہوتی ہے، اس وقت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈر جاتے ہیں، پھر وہ سوتے نہیں. یہ بھی شریعت اس بات کی اجازت نہیں. بلکہ میں ایک اور بات درس چاہتا ہوں. 12 ربیع الاول والے دن مدینہ شریف میں ہمارے کچھ لوگ وہاں اونچی اونچی آواز میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میں نے ویڈیو دیکھی، ملینز میں وہ ویڈیو کے ویوز آئے ہوئے تھے. لوگوں نے بڑی خوشی سے لگائی، دیکھیں جی وہاں نعرے لگ رہے ہیں. میرے ذہن میں آیا قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس نبی کے سامنے تو اونچا بولنا بھی جائز نہیں. جو نعرے لگا رہے ہیں یہ عشق کا ثبوت دے رہے ہیں. آپ کو چاہیے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا. ہمارے امام اس کی کیا تعریف دے رہے ہیں. تاہم وہ بیویاں چار دیواری میں بیٹھی ہیں، یہ ادھر بھی آ گئی. میلاد کی محفل سجی ہے. جب مسلمان میزبان کی نظر پڑی نا خاتون کی، اس نے اس کو دیکھ کے کہا آ گئی ہو، پیچھے بیٹھ. کہا جی جی آ گئی ہو. کہا آ گئی ہے تو آگے آ گئی. فرنٹ پہ بٹھایا. ایک خاتون حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی تھی. نعت سنتے سنتے اس کی عورت کی آنکھ سو گئی، مقدر جاگ گیا. اس کی آنکھ سو گئی، مقدر جاگ گیا. خواب کے اندر میرے آقا کریم تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کروایا. اس کی آنکھ سو رہی ہے لیکن اس کا دل جاگ رہا ہے. باقی خواتین اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کو کیا ہو گیا، یہ تو سو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی، اس کے لبوں میں جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اب مسلمان بیویوں نے پوچھا بہن کیا بنا؟ کہنے لگی جس نبی کی زلفوں کا ذکر ہو رہا تھا، جس نبی کے چہرے کا ذکر چل رہا تھا، وہ سنتے سنتے میرے اندر فکر سی بن گئی، میری آنکھ سو گئی. میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک محفل سجی ہے، اس محفل کے اندر کچھ نورانی چہرے ہیں. میں نے پوچھا محفل سجانے والوں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے 1,24,000 انبیاء موجود ہیں. میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نبی پاک کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. پھر پوچھا جس کے میلاد کی محفل ہے کیا وہ بھی موجود ہے؟ بتایا گیا آقا صدارت کر رہے ہیں. وہ بیوی کہتی ہے خواب کے اندر میں نے آقا کا دیدار کیا، میری طرف دیکھ کر آقا مسکرائے. میں نے پوچھا اے مسلمانوں کے نبی مجھے دیکھ کے مسکراتے کیوں ہو؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہ مسکراؤں؟ اس نے کہا میں تو
آپ مسلمانوں کے نبی آقا نے فرمایا مسکرایا اس لیے ہو اب میں نے تجھے یہودن رہنے نہیں دینا ہر کلمہ میں کلمہ پڑھتی گئی میری آنکھ کھل گئی میں نے آقا سے خواب میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر میں اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجاؤں اگر میں میلاد مناؤں کیا آپ میرے گھر آئیں گے آقا نے وعدہ کر لیا میلاد منانا تیرا کام ہے تیرے گھر آنا مصطفیٰ کا کام ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا ماشاءاللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آؤں گا اب وہ خاتون کہتی ہے میں گھر گئی میرے دل میں آیا میرا خاوند تو یہودی ہے سبحان اللہ میں نے اہتمام کرنا ہے گھر پہنچی تو میرا خاوند دسترخوان سجا کے بیٹھا تو میں نے پاؤں گھر کی دہلیز کے اندر داخل کیا تو سامنے اس کو دیکھا میں نے کہا کیا کر رہے ہو اس نے کہا تیرا انتظار کہا میرا انتظار کیسے کہا آنا مل کے مصطفیٰ کا میلاد منانا تو میں نے کہا تو یہودی ہے اس نے کہا تو بھی تو یہودن ہے کہا مجھے تو مصطفیٰ نے خواب میں کلمہ پڑھا دیا اس نے کہا اگر تجھ پہ گرم ہوا ہے معلوم مجھے بھی نہیں رہتی یہ برکات ہے میلاد شریف کی اللہ تعالیٰ ہمیں منانے کی اور سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام احباب تشریف رکھیے میں گزارش کروں گا جناب ڈی پی او صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں وہ آپ سے گفتگو فرمائیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آج دوبارہ یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا ایک موقع ملا سبحان اللہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کو اس مقدس مہینے کی مبارکباد دینا چاہوں گا اور اس چیز کا عہد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو شان ہے اسی کے شان طریقے سے منائیں گے اور ہمارا جو 12 ربیع الاول کی سارے تقریبات ہوں گی جو میلاد ہوں گے جو جلوس ہوں گے جو محافل ہوں گی وہ جس طرح اس کی ایک اہمیت ہے اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی حوالے سے ان کی تیاری کی جائے گی پورے شہر کو سجایا جائے گا اپنے گھروں کو صاف کیا جائے گا اپنے علاقوں کو صاف کیا جائے گا اور بالکل بڑے احترام کے ساتھ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس دن کو منانے کے دوران ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی کسی دوسرے لوگوں کی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے کسی کی دل آزاری کا باعث تو نہیں بن رہے کہیں ہمارے زور سے مائک لگانے پہ اسپیکر لگانے پہ کچھ ایسی چیزیں کرنے پہ کوئی ہمارا ہمسایہ کوئی ہمارا دوسرا دوست کوئی ہمارا دوسرا بھائی جو ہے وہ تو اس سے متاثر نہیں ہو رہا تو ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ سارے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے کر رہے ہیں آج آپ کے درمیان آنے کا مقصد جو تھا وہ چند گزارشات کرنی تھی آپ لوگوں سے آپ کے خیال میں سرگودا ضلع کی آبادی کیا ہوگی کوئی بندہ کوئی بتا سکے 5 10 20 لاکھ کتنی آبادی ہے 5 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ 45 لاکھ سبحان اللہ کتنی آبادی ہے جی 45 لاکھ آبادی ہے زیادہ ہے نا کافی بڑی تعداد لگ رہی ہے اور اس میں ضلع سرگودا میں پولیس کتنی ہوگی 45 لاکھ میں سے پولیس کتنی ہوگی مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹ تعداد بتاتا ہوں 3000 45 لاکھ بندوں کا شہر ہے اور یہاں پہ ہماری 3000 کی فورس ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو مینج کرنا وہ کس طرح چیزیں چلتی ہوں گی کس طرح ساری چیزوں کا ہم خیال کرتے ہوں گے تو کیا حالی پولیس جو ہے حالی کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ مل کے کوئی چیز حل کر سکے گا
بعض सूरतों में तो कुछ चीज़ों में हो सकता है शायद नामुमकिन हो, चले नामुमकिन नहीं भी है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी होती हैं, तो फिर भी बहुत मुश्किल है या बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर उन 3000 बंदों के साथ, मैं ये नहीं कहता 45 लाख में बच्चे भी होंगे, 45 लाख में खवातीन भी हैं, 45 लाख में बूढ़े भी होंगे, 45 लाख में कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी वजह से कुछ ना कर सकते हो, लेकिन उसमें से कोई 5000, 10,000, 50,000 लोग तो ऐसे होंगे ना, जो जैसे आज हमारी इस माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद में कितने लोग, कितने नमाजी आए हुए हैं, 1000 से ज्यादा तादाद तो आज इस मस्जिद में मौजूद है इस जुम्मे की नमाज के लिए। तो अगर पूरे शहर की बात की जाए, पूरे जिले की बात की जाए, तो वहां से 10,000 बंदे तो ऐसे हो सकते हैं ना कि जो बड़ा एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ एक छोटी सी जो बात है वो ये है कि हम सारे मिल के जो है अपने मुआशरे को, अपने शहर को हर लिहाज से अमन का गहवारा बना सकते हैं। मुझे पता है ये सारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुतलका जो महकमा होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। जिसने चोर को पकड़ना है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसने इलाज करना है वो महकमा सेहत की जिम्मेदारी है, जिसने सफाई करनी है, शहर का निजाम बनाना है वो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। इसी तरह हर काम के लिए मुतलका महकमा भी होता है, लेकिन वो महकमा उस सूरत में बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जल्दी शहर में चेंज लेके आ सकता है जब उस शहर के शहरी जो हैं उसके साथ खड़े हों और मिलकर काम करें। मैं ज्यादा चीजों में नहीं कहूंगा कि आप सारे आके रोज हमारे साथ नाका लगा लें, चोर पकड़े, डाकू पकड़े या जो एक्टिव पुलिसिंग के काम है वो करें, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनमें अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो जो तब्दीली शायद 1 साल में आनी है, 6 माह में आनी है, वो 15 दिन में आपको नजर आ जाएगी। अगर हम शुरू करें, हम अगर आज अहद करें कि हम अपने महकमों के साथ मिलके, स्पेशली चलिए मैं पुलिस के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, अगर आप शहरी जो हैं पुलिस के साथ मिलके चलेंगे, पुलिस के साथ ताउन करेंगे, पुलिस को अपना ही हिस्सा समझेंगे। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि पुलिस ऐसी पुलिस वैसी, तो पुलिस भी आप में से ही है, हम आप में से हैं, आप हम में से हैं। बाई चांस आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल मैं आप में से किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कोई जानने वाला जो है वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा और वो मेरी तरह यूनिफॉर्म में यहाँ पे खड़ा होगा। तो खाली यूनिफॉर्म पहनने से कोई हमारी जीन्स या हमारा कोई नेचर तो नहीं बदल जाएगी, हम आपका ही हिस्सा है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि नमाज का भी हमारा टाइम है। मैं 2 से 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जिनके लिए मैं आपसे एक्टिव पार्टिसिपेशन की, आपकी शमूलियत की दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी जिले पुलिस के साथ खड़े हों और 2 से 3 चीजें जिनका हम आज तयन करते हैं उनको हल करने में, उनको बेहतरी लाने में हमारे शाना बशाना चले, ताकि ओवरऑल शहर में जो है एक हम आहंगी और बेहतरी की फिजा कायम हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके छोटे बच्चे यानी बड़े बच्चे हैं और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वो मोटरसाइकिल चलाते हैं? या शायद आप में से भी जो यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, बहुत सारे भाई होंगे जो मोटरसाइकिल चलाते होंगे लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया होगा। है कोई ऐसा? कोई बात नहीं, हाथ खड़ा करें, उसके लिए हम बाहर गाड़ी लेके आए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बनेगी। ओलामा साहब से हमारा कोऑर्डिनेशन है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुआ करेगी, आपके 5 मिनट के अंदर 5 मिनट में आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस बन जाएगा। तो अगर आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं और आपने आज तक लाइसेंस नहीं बनवाया या गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के लिए आपको एक दफा हमारे वो टेस्टिंग सेंटर आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का वो टेस्ट वाला सिस्टम है, लेकिन वो भी 1 दिन में हो जाएगा। बाकी मोटरसाइकिल में चलाना है हमने और लाइसेंस नहीं बनवाना, तो ये ज्यादती है नहीं? क्या कहते हैं आप? मुझे उस तरह आवाज नहीं आ रही आपकी, ज्यादती है ना? जिस तरह हमें इस्लामी अहकामात हैं, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला के हुक्म पे, इसी तरह हमारे मुल्क के भी कुछ कवानीन हैं, उन पे अमल दरामद करना जो है वो भी हमारा फर्ज है। जिसमें से एक ये है कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आपको 18 साल का होना चाहिए, 18 साल से पहले नहीं चलाना चाहिए। बड़ा दुख होता है, बड़ी हमारी बदकिस्मती है, हम लोग सुबह सड़क पे खड़े होते हैं तो देखते हैं, मैं एक शेर बोलांगा तो मेरी बनाऊंगा। उसमें बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन उन मजबूरियों को कानून के आड़े नहीं लाना चाहिए कि 12, 13, 14 साल का बच्चा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, साथ उसने 2 से 3 बहन भाई बिठाए हुए हैं और वो स्कूल जा रहा है।
بے شک اللہ نہ کرے اور آپ سب کے سامنے روزانہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اس کا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی رکشے سے, کسی ٹرالی سے, کسی ٹرک سے, کسی بس سے, کسی گاڑی سے. اللہ نہ کرے وہاں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارا معاشرہ کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس میں جی گڈی والے نے ویکو کہ پہ چلاتا سی, ٹرک والے نے بچہ تھلے دے لیتا ہے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میرا بچہ, میں نے اسے موٹر سائیکل دیا تھا, وہ 18 سال سے کم عمر تھا, میری غلطی ہے. تو اس وقت ہم سارے دوسری طرف آ جاتے ہیں, نہیں ٹرک والے کی غلطی ہے, بس والے کی غلطی ہے, یا جس سے بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس میں جتنی غلطی اس کی ہوتی ہے اس سے ڈبل غلطی میں کہتا ہوں ان والدین کی ہوتی ہے جو اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل دیتے ہیں چلانے کے لیے. خواہ وہ اسے اسکول جانے کے لیے دے رہے ہوں, مدرسہ جانے کے لیے دے رہے ہوں, بازار جانے کے لیے دے رہے ہوں, یا وہ شاید اپنی والدہ کو بٹھا کے کہیں پہ جا رہا ہو ہاسپٹل. جو چیز قانون کے خلاف ہے ان سب کو ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور روکنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی گزارش تھی آپ سے کہ تمام لوگ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں جو 18 سال کے ہو چکے ہیں. خصوصی طور پہ اس علاقے کے حوالے سے, سٹی کے حوالے سے آپ سے بڑی ضروری 2 گزارشات ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اب ہم سٹی سرکل میں بیٹھے ہیں, اس کی بات کریں گے اولڈ سٹی کے حوالے سے. یہاں پہ آپ کسی بھی وقت سڑک پہ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی ٹریفک کی روانی میں پرابلم آ رہی ہے, اور ہم بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں بہت کی پریشانی ہے ٹریفک کے حوالے سے. اگر آج جمعے کا دن ہے, موسٹلی جمعے والے دن ہمارا بازار سرگودا بند ہوتا ہے, یا کسی دن آپ رات کو 10-11 بجے کے بعد, رات 10-11 سے صبح 6 بجے کے درمیان سرگودا کی سڑکوں پہ چکر لگا کے دیکھیں, یہ گول بازار کی سڑکوں میں چکر لگا کے دیکھیں. الحمدللہ ان کا سائز بہت زیادہ ہے, ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہے, لیکن میں کیا کہوں کہ ہم لوگوں نے ہی 60% روڈز جو ہیں ان کے اوپر نجائز تجاوزات قائم کر دیے. کہیں پہ وہ چھت آگے ڈال دیے, کہیں پہ کپڑا لگا دیا گیا, اس کے آگے ریڈی کھڑی کر دیے, اور اس کے آگے ڈبل لائن لگا دیا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی. تو وہ جی کس لیے ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو 3000 بندہ جو پورے 45 لاکھ بندوں کے لیے پورے شہر میں موجود ہے, وہ ایک آگے موٹر سائیکل کو اٹھا سکے گا, ایک ریڈی کو اٹھا سکے گا, تو میرا بھائی یہ ہماری پھر تھوڑی سی خام ہو جائے. تو اس میں آپ لوگوں نے, تاجر برادری نے, شہریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے, کیا ہم نے اسی طرح اپنی لائف کو ٹریفک میں پھنس کے گزارنا ہے, اسی طرح ہم نے کیا سارا دن پریشانی میں رہنے کے یہاں سے گزرنا مشکل ہے. اور جب ہم نے 1 مہینہ پہلے یہ کام شروع کیا, اور مجھے جس چیز سے دکھ ہوا کہ میں نے 3 دفعہ خود بازار کا چکر لگایا, ایک دکان کے آگے جا کے انہیں بتایا کہ بھائی آپ یہ اندر کر لو, باہر فٹ پاتھ پہ قبضہ نہیں کرو, فٹ پاتھ پہ دکان نہیں لگاؤ, باہر ڈبل پارکنگ نہ کرو. تو اس وقت آپ میرے کہنے پہ تو چلے گئے, لیکن پھر مجھے اگلے دن رپورٹ آئی کہ سر آپ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے ایسے ہی کر دیا. تو ایسے بندوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بتائیں گے کوئی بندہ بتا دے. قانونی کاروائی بنتی ہے نا جی اس پہ. میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, پروفیسر فاروقی سابق ایڈمنسٹریشن آفیسر یونیورسٹی. اچھا اس میں عرض کر دوں سر, ایک عرض میں کر دوں, کیونکہ ہمارا نماز کا ٹائم تھا وہ فکس تھا. نماز کے بعد ہم پولیس جو ہے وہ یہیں پہ بیٹھ رہی ہے, ہم ایک جس کو آپ کہہ لیں کھلی کچہری کا ورڈ استعمال کر لیں, آپس میں بیٹھ کے یہاں پہ چھوٹی سی مجلس کر دیں گے, چھوٹا سا آپس میں جو ویوز ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, ان پہ بحث کریں گے. اینگل آئرن لے کے جائے جاتے ہیں ریڈیو پہ اور موٹر سائیکلوں پہ. میں خود بچ گیا ہوں پچھلے دنوں میں, کئی لوگ بچتے ہیں. ایک لیڈی ڈرائیور بالکل غلط طریقے سے ڈرائیو کرتی ہے. میں نے کل بھی آپ بہت شکریہ. ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. نماز کا ٹائم, ہاں لیکن ٹائم کم ہے. ذرا جگہ کے تقدس کو دیکھتے ہوئے اس طرح ہم بات کریں گے. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے نا جی, اگر ہم تجاوزات نہ کریں, اگر ہم سامان کو اپنی دکان کے اندر رکھیں, ماشاءاللہ سے بہت عجیب فیلنگ آتی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہماری دکان ہے, اس سے ہمارا رزق نہیں پورا ہوگا, شاید ہمیں فٹ پاتھ سے رزق ملے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے تو وہ دکان کے اندر بھی اتنا دے دے گا, اس سے ڈبل دے دے گا, نہ کہ اگر ہم کسی کا حق ماریں گے اور فٹ پاتھ پہ قبضہ کریں گے. تو میری آج آپ سے اس فورم کے تھرو یہ گزارش ہے تمام اہلیان سرگودا سٹی کے بازار سے اور شہریوں سے کہ ایک گزارا اپنے
अपने बच्चे छोटे बच्चों को ड्राइविंग के लिए मोटरसाइकिल गाड़ियां मत दें, अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। और दूसरा, तजावुज़ात के हवाले से आप लोग अपनी चीजें जो है अपनी दुकानों के या अपनी लिमिट्स के अंदर कर दें। हम लोग बड़ा